بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں مس نزت آپ لوگوں کی مطالعہ پاکستان کی ٹیچر۔ بچے آج میں 1857 کی جو جنگ آزادی تھی اس کے بعد جو کہ ہماری جو بک کنٹینٹ میں شامل جو جتنے بھی اہم واقعات ہیں میں ان پہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں گی۔ ویسے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد تو بہت بڑی ہی تاریخ ہے، بہت ہی زیادہ واقعات پیش آئے ہیں 1947 تک، لیکن جو ہمارے بک میں ہے یعنی ہمارا جو پیج ہے صفحہ نمبر 7، 8 اور 9، ان 3 صفحات پر جتنے بھی خاص واقعات کا ذکر ہوا ہے میں صرف ان واقعات کا تذکرہ کروں گی۔ 1857 کی جو جنگ آزادی تھی جو کہ ہندوستان کے لوگوں اور انگریزوں کے درمیان لڑی گئی تھی، اس جنگ کے بعد مسلمانوں کے جو حالات تھے اس پہ ہم پریویس جو لیکچرز تھے یا ہماری جو ویڈیوز بن چکی تھی اس پہ ہم تفصیل سے اس پہ ڈسکشن کر چکے ہیں۔ بچے آج ہم صرف کچھ اہم واقعات کا میں تذکرہ کروں گی، جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں بھی کہا تھا۔ بچے اگر ہم یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے جو 1857 کے بعد جو کہ ایک اہم واقعہ یا ایک اہم ڈیٹ ہمارے ساتھ آ رہی ہے وہ ہے 1885۔ مجھے یاد رکھیے کہ 1885 میں ہندوستان کی تاریخ میں ایک سیاسی جو پارٹی تھی انڈین نیشنل کانگریس، اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور اس کی بنیاد رکھنے والے جو شخصیت ہے یا اس کے جو بانی تھے وہ تھے ایک ریٹائر انگریز آفیسرز تھے، اے او ہیوم نے 1885 میں آل انڈیا نیشنل کانگریس کے نام سے ایک پولیٹیکل پارٹی کی بنیاد رکھی تھی۔ اچھا، یہ پولیٹیکل پارٹی جو تھی یہ ہندوستان میں موجود جو ہندو ہے یا مسلمان ہیں ان دونوں کی ایک یکساں نمائندگی کی ایک پارٹی سمجھی جاتی تھی، یعنی یہ ہندوستان میں موجود جو لوگ ہیں ان کی نمائندگی کرنے والی ایک پارٹی تھی۔ لیکن اس پر شروع ہی سے یعنی اس پارٹی پر آغاز میں سے ہی جو ہندو تھے وہ ان کا بہت ہی زیادہ غلبہ رہا، یعنی یہ پارٹی سٹارٹ میں ہی ہندوؤں کے کنٹرول میں رہی۔ تو کانگریس یعنی آل انڈیا نیشنل کانگریس نے انگریزوں سے مطالبہ کیا کہ ہندوستان میں جو قانون ساز یعنی جو اسمبلی کے ممبران کی جو الیکشنز ہوتی ہیں اس کا طریقہ کار جو ویسٹرن یعنی مغربی طرز جمہوریت کے بیس پہ کیا جائے۔ یعنی اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں جس کی زیادہ میجورٹی ہوگی اسی کے بیس پہ ہی الیکشن کروائے جائے اور اسی کے بیس پہ ہی گورنمنٹ یا جو اسمبلیز ہے وہ تشکیل لی جائے۔ لیکن بچے یہاں پر جو مسلمز تھے یا دوسری بڑی قوم ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کی تھی، تو ان کو اس پہ بہت ہی زیادہ آبجیکشن تھا۔ وہ اس خالص جو ویسٹرن یا مغربی جو طرز جمہوری نظام ہے یہ ان کو یہاں ہندوستان کے لیے قابل قبول نہیں تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہاں پر میجورٹی بے شک ہندوؤں کی ہے لیکن دوسری بڑی قوم جو یہاں پر آباد ہے وہ مسلمز ہیں۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے دیکھو ایک جو پارٹی ہے یا ایک قوم ہے وہ اکثریت میں ہے، میجورٹی میں ہے، اور دوسری جو ہے وہ اقلیت یعنی مائنورٹی میں ہے۔ اگر وہ مسلمانوں کو یہ خدشہ تھا کہ اگر فرض کرے کہ جو مغربی طرز جمہوری نظام جو ہے اگر وہ یہاں پر نافذ ہو گیا ہندوستان میں تو جو مسلمز تھے وہ تو ہمیشہ کے لیے ہندو جو اکثریت ہے اس کے غلام بن کے رہ جائیں گے، یعنی یہاں پر تو مسلمانوں کی شناخت ہی ختم ہو جائیں گی، یا مسلمانوں کی جو نمائندگی ہے یا مسلمانوں کا جو رائٹ ہے وہ تو ان سے لیا جائے گا۔ تو ان کو سب سے زیادہ وہ اسی مغربی یعنی ویسٹرن جو ڈیموکریسی سسٹم ہے، ڈیموکریٹک سسٹم ہے، اس پہ ان کو سب سے زیادہ اعتراض تھا۔ بچے تو اسی مقصد کے لیے مسلمانوں نے جو اس وقت کے جو برٹش وائسرائے تھے ہندوستان کے لارڈ منٹو ان سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا۔
بچے اس ملاقات پر آنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بچے 1905 میں انگلستان کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں، اور اسی الیکشن میں جو کہ وہاں کی جو بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں لیبر پارٹی، وہ جیت جاتی ہے اور وہ اقتدار میں یعنی حکومت بنا لیتی ہے۔ بچے یہاں پر یاد رہے کہ جب بھی کوئی بھی پارٹی الیکشن جیتی ہے یا گورنمنٹ بناتی ہے تو وہ اعلان کرتی ہے کہ جہاں جہاں پر جو ایریا انگلینڈ کے انڈر ہیں تو وہاں پر وہ اپنی پالیسیز چینج کرتی ہے یا کچھ نیو ریفارمز لے کر آتی ہیں۔ بچے تو جب لیبر پارٹی یہ الیکشن جیت جاتی ہے تو انہوں نے اعلان کیا کہ وہ ہندوستان میں ایک قوانین لائیں گے، وہ ہندوستان میں آئین لائیں گے، نئے رولز بنائیں گے۔ بچے تو اس کو دیکھتے ہوئے اور دوسری کہ جو کانگریس کی ایکٹیویٹیز تھی، اسپیشلی جو 1905 میں جو تقسیم بنگال پر کانگریس کا جس طرح سے ریئیکٹ آیا تو مسلمانوں کو مطلب ایک عدم تحفظ کا احساس ہوا، تو مسلمانوں نے اپنے مفادات کے لیے یا مسلمانوں کے مفادات یا ان کے تحفظ کے لیے انہوں نے ایک سٹیپ اٹھایا، اور 1906 میں سر آغا خان ایک مسلم لیڈر تھے، ان کی قیادت میں 35 ممبرز پر مشتمل مسلمانوں کا ایک وفد، ایک گروپ جو تھا، وہ شملہ کے مقام پر اس ٹائم کے جو وائسرائے تھے لارڈ مینٹو سے انہوں نے ملاقات کی۔ بچے اس ملاقات میں مسلمانوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کچھ مطالبات یا کچھ ڈیمانڈز جو تھے وہ انگریزوں کے سامنے رکھ دیے۔ بچے اگر ہم یہ دیکھیں کہ پہلا مطالبہ ان کا کیا تھا، ان کا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے جو جداگانہ یعنی الگ جو سیپریٹ الیکشنز ہے وہ میتھڈ یا طریقہ کار لایا جائے۔ یعنی ان کا پہلا بڑا مطالبہ یہ تھا کہ یہاں پر جو مرکزی اسمبلی ہے یا صوبائی اسمبلی ہے تو وہاں پر الگ مسلمس ممبر کا ایک مطلب ایک الگ انتخاب کا ایک طریقہ کار لائے کہ جہاں پر مسلمان اپنے نمائندوں کو ووٹ کرے۔ دوسرا بڑا اس کا مطالبہ کیا تھا کہ جو جتنے بھی جو گورنمنٹ جابس ہیں یا جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں یا کالجز وغیرہ ہیں وہاں پر مسلمانوں کے لیے بھی ایک ان کو جو جائز حصہ ہے یا مسلمانوں کو بھی وہاں حصہ دیا جائے، یعنی ان کو جابس کے حوالے سے بھی ان کو جابس بھی دی جائیں، چاہے یونیورسٹیز ہو، چاہے کالجز ہو، یا چاہے باقی جو بیوروکریسی میں ہوں، تو مسلمانوں کو یہ بھی دیا جائے۔ اس کے علاوہ ان کا مطالبہ یہ بھی تھا کہ جو قانون ساز اسمبلی یعنی جو نیشنل اسمبلیز ہوتی ہے یا پروویژنل اسمبلیز ہوتی ہے، اس میں مسلمانوں کی جو نمائندگی ہے ان کا طریقہ کار یا ان کا تناسب طے کرنے کے لیے بھی کچھ ہمیں مطلب حصہ دیا جائے یا ہمیں اس میں بھی کوٹا ہمارے لیے مقرر کیا جائے۔ بچے کچھ مین مطالبات مسلمانوں کو یہ تھے، تو لارڈ مینٹو نے بہت ہی زیادہ سنجیدگی سے مسلمانوں کے یہ مطالبات سنے اور ان کو یہ یقین بھی دلایا کہ وہ یہ آپ کے یہ جو ڈیمانڈس ہیں یہ وہ انگریزوں مطلب حکومت کے سامنے وہ رکھیں گے۔ تو مسلمان جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوئے اور مسلمانوں کو مطلب یہ ایک بہت بڑی کامیابی لگی تھی۔ بچے اس کے بعد ہمارے پاس بک پیج 8 پر ایک اور اہم ڈیٹ یا اہم واقعہ آ رہا ہے، 1905 تقسیم بنگال۔ بچے 1905 میں انگریزوں نے بنگال کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بچے میں آپ کو بتا دوں کہ جو بنگال ہے یہ اس ٹائم ہندوستان کا سب سے بڑا صوبہ تھا۔ انگریزوں کے ٹائم پہ انگریز جب یہاں پر ایک ایز اے ایسٹ انڈیا کمپنی کی حیثیت سے یا ایک کاروباری کی حیثیت سے جب وہ ہندوستان آئے تھے تو جو صوبہ بنگال ہے یہ اس ٹائم سب سے زیادہ ایک خوشحال اور مالدار ترین اور ایک مضبوط اور مستحکم صوبہ تھا۔
یہ صوبہ جو ہے یہ اگر ہم انڈسٹریز کے حوالے سے دیکھیں یا ایگریکلچر کے حوالے سے دیکھیں تو سب سے مالدار ترین صوبہ صوبہ بنگال تھا. تو جس طرح سے آپ 7 کلاس میں اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو سراج الدولہ یعنی جنگ پلاسی کا جو جنگ ہو جاتی ہے، یہ صوبہ بنگال جو تھا یہ انگریزوں کے انڈر چلا جاتا ہے. بچے جب یہ انگریزوں کے پاس آ جاتا ہے تو یہاں کے حالات بہت ہی زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. یعنی جو صوبہ جو کسی ٹائم پہ بہت ہی زیادہ امیر یا مالدار ترین یا بہت ہی خوشحال ترین صوبہ تھا، وہ صوبہ جو تھا وہ اب انگریزوں کے پاس آنے کے بعد یہ اب اتنے زیادہ حالات خراب ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر پھر خشک سالی یا قحط بھی بار بار آ جاتا ہے. تو انگریزوں کو اس کو مینج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بچے تو اس کو انتظامی طور پر ان کو 2 صوبوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا. اور اگر ہم یہ دیکھیں تو اس ٹائم اس کی جو پاپولیشن تھی وہ 78 ملین سے زیادہ اس کی بڑی آبادی تھی. تو ان بڑے صوبے کو انگریز کو مینیج نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا. بچے اگر ہم تھوڑی سی وجوہات کی طرف دیکھیں کہ اس کو کیوں مطلب 2 حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا، تو پہلا بچے تو اس کی پہلی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو رقبہ تھا یا ایریا تھا وہ بہت ہی زیادہ بڑا تھا. یعنی اس کو مسلمان جو تھے وہ اچھے سے اس کو مینیج کر رہے تھے. مطلب اتنا بڑا صوبہ تھا، مسلم اس کو بہت زبردست طریقے سے اس کو مینیج کر رہے تھے، اس کو چلا رہے تھے. لیکن جب یہ انگریزوں کے انڈر آیا تو ان سے مطلب مینیج ہونا بہت مشکل ہوا. دوسرا یہ تھا کہ اس کی آبادی بہت ہی زیادہ تھی، کیونکہ اس ٹائم ایک تو ایریا کے لحاظ سے، دوسرا پاپولیشن کے لحاظ سے بھی یہ سب سے بڑا صوبہ تھا. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو انتظامی معاملات جو تھے وہ انگریزوں کے لیے چلانا بہت ہی زیادہ مشکل ہو رہا تھا. تو انہوں نے اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تاکہ وہ جو سسٹم ہے وہ اچھے سے چلائے. تو مطلب یہ اس کے مین چند وجوہات تھے. بچے اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کا ریئیکٹ کیا تھا ہندو اور مسلمس کی سائڈ سے، تو بچے اگر میں آپ کو بتا دوں کہ مسلمس جو تھے وہ بہت ہی زیادہ اس فیصلے سے خوش ہوئے. یہ مسلمانوں کے لیے ایک فائدہ مند یا اس کے مفاد کے لیے یہ ایک بہترین فیصلہ تھا. تو یہاں پر جو 2 حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا، ایک مشرقی بنگال اور ایک مغربی بنگال. تو مشرقی بنگال میں سب سے زیادہ جو میجورٹی تھی یا سب سے زیادہ جو تعداد تھی وہ مسلمس کی تھی. اور اگر میں یہاں پر دیکھوں تو کہ تقسیم سے پہلے جب یہ ایک صوبہ تھا تو چاہے وہ انڈسٹریز تھی، چاہے وہ جو لوکل جابس تھے، یا چاہے وہ زراعت وغیرہ تھے، تو ہر چیز پہ ہندو جو تھا اس کا غلبہ تھا. مطلب ہر چیز ہندوؤں کے انڈر یا انگریزوں کے انڈر تھی. تو مسلمان اس فیصلے سے بہت ہی زیادہ اس لیے بھی خوش ہوئے کیونکہ ان کو جو مشرقی بنگال سب سے زیادہ میجورٹی ان کی وہاں تھی، تو ان کو ان تمام چیزوں میں آگے بڑھنے کا موقع مل رہا تھا. تو مسلمانوں کے لیے ایک بہترین فیصلہ تھا اور مسلمانوں نے اس فیصلے کو ویلکم کیا. اور اگر ہم یہ دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے ایک خوش ہوتا ہے اور ایک خفا ہوتا ہے. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہندو جو تھے وہ انہوں نے شدید ریئیکٹ کیا اور انہوں نے اس فیصلے کو مسترد کیا. اچھا، اس نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک تحریک شروع کی، شودھی تحریک، جس کو تاریخ میں شودھی تحریک کے نام سے جانا جاتا ہے. انہوں نے یہ تحریک شروع کی اور جتنے بھی جو انگریزوں کے جو ایوارڈز تھے یا جتنے بھی یہاں پر انگریزوں کے جو میڈ ان یو کے یا میڈ ان لندن یا میڈ ان انگلستان کے جو جتنے بھی چیزیں تھیں ان ساری چیزوں کو انہوں نے بائیک آؤٹ کیا. مطلب انہوں نے ایک پرزور قسم کی ایک سٹرگل شروع کی کہ انگریز اس جو انہوں نے یہ فیصلہ کیا اس کو واپس لے. تو بچے 1905 میں تقسیم بنگال کا فیصلہ ہوا تھا. تو پھر انگریزوں کو نقصان ہو رہا تھا کیونکہ وہاں پر ہندو بہت ہی زیادہ شدید ریئیکٹ کر رہے ہیں، ان کی چیزوں کو کا بائیک آؤٹ بھی کر رہے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے 1911 میں اس فیصلے کو، تقسیم بنگال کا جو فیصلہ تھا اس کو واپس لیا اور دوبارہ اس کو ایک صوبہ بنا دیا. بچے تو ایک تو شملہ وفد کی کامیابی اور 1905 میں جو ہندوؤں کا جو ریئیکشنز تھا، اس کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو اپنے لیے ایک الگ جو سیاسی یا پولیٹیکل پارٹی تھی اس کے قیام کی ضرورت محسوس ہوئی. تو 1906 میں ڈھاکہ کے مقام پر آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی.
بچے سر سلطان محمد آغا خان اس پارٹی کے صدر، اور نواب محسن اور نواب وقار الملک جو تھے، ان دونوں کو جوائنٹ سیکریٹری مقرر کیا گیا۔ بچے اس مسلم لیگ کے قیام کے جو مقاصد تھے، بیسیکلی آغاز میں جو سٹارٹ میں ابتدائی مقاصد تھے، وہ ہرگز آزادی حاصل کرنا یا کوئی تحریک چلانے کے نہیں تھے۔ بیسیکلی اس کے سب سے جو مین مقصد ایک تو یہ تھا کہ جو انگریزوں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے ایک سافٹ کارنر پیدا کرنا تھا، یعنی جو مسلمانوں اور انگریزوں کے بیچ میں جو غلط فہمیاں تھیں، یا جو دوریاں تھی، یا جو ہلیج تھی، ان کو دور کرنا تھا، یعنی مسلمانوں اور انگریزوں کو قریب لانا تھا۔ اور دوسرا اس کا بڑا مقصد بھی یہی تھا کہ مسلمانوں کے جو حقوق تھے، سیاسی اور دیگر حقوق تھے، ان کو تحفظ کرنا تھا، اور مسلمانوں کی نمائندگی کر کے اس کے خواہشات اور اس کے جو مطالبات تھے وہ حکومت کے سامنے پیش کرنا تھا۔ تو اس کے بڑے بڑے مین پرپسز تھے۔ لیکن بچے پھر انگریزوں کے جو رویہ تھا، یا اسپیشلی 1911 میں جو تقسیم بنگال جو تھی اس کو اس فیصلے کو واپس لینا، تو پھر مسلمانوں نے کیا کیا کہ جو مقاصد تھے وہ انہوں نے چینج کر دیے مسلم لیگ کے، اور انہوں نے اس کے لیے پھر ایک آزادی کے ایک اسٹرگل کے لیے یہ پارٹی جو تھی وہ انہوں نے اس پارٹی کو چلایا تھا۔ پھر مسلمانوں کے لیے الگ وطن حاصل کرنے کے لیے پھر ان کا مین پرپسز یا مین مقصد اس کا پھر یہ تھا۔ بچے مسلم لیگ کے قیام کے بعد پھر یہاں پر اسی پارٹی نے مسلمانوں کے جو حقوق تھے ان کا تحفظ کیا، اور جو دو قومی نظریہ تھا اس کے سلسلے میں انہوں نے پھر جدوجہد بھی کی، اسٹرگل بھی کی۔ اسی اسٹرگل کے نتیجے میں آپ کے سامنے کہ 1947 میں پاکستان آزاد ہوتا ہے۔ بچے یہاں پر ہیرے بک میں ذکر نہیں آیا، لیکن تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں کہ یہاں پر جو مسلمان اور جو ہندو تھے وہ ایک دو مواقع ایسے آئے کہ یہ دونوں اکٹھے ہو گئے تھے۔ ایک تو اسپیشلی جو لکھنؤ جو پیکٹ تھا، یا میثاق لکھنؤ، یعنی لکھنؤ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر یہ دونوں پارٹیز جو تھی ان کا الائنس ہوا تھا، یعنی یہ دونوں پارٹی وہاں پر اکٹھی ہوئی تھی۔ اور دوسرا جو تحریک خلافت تھی، جو ورلڈ وار فرسٹ تھی، اس کے اختتام کے بعد جو ایک تحریک چلائی گئی تھی خلافت کو بچانے کے لیے، تو اس میں بھی مسلمان اور ہندو جو تھے وہ اکٹھے ہوئے تھے۔ بچے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہندو تھے انہوں نے باقاعدہ طور پر مسلمانوں کا جو مطالبہ تھا، جو سپریٹ الیکشنز، یعنی جو ان کو جداگانہ طرز انتخاب کا جو مطالبہ مسلمانوں کا آ رہا تھا، ان کو بھی تسلیم کیا۔ یعنی پہلی دفعہ یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ہندوؤں نے دوسری بڑی قوم کو بھی تسلیم کیا، مسلم قوم کو، کہ ہاں ہندوستان میں ایک نہیں دو بڑی قومیاباد ہیں، ایک تو ہم ہیں ہندو کہہ رہے، اور دوسری مسلمان ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی مسلمانوں کی سمجھی جاتی ہے۔ کہ اب ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 8 پر ہی ایک اور اہم واقعے کی طرف، 1928 نہرو رپورٹ کی طرف۔ بچے سب سے پہلے میں تھوڑا سا اتنا بتا دوں کہ 1928 میں ہندوستان میں جتنے بھی چھوٹی یا بڑی پارٹیز تھیں، ان سب کا اکٹھا، یعنی ان سب پر ایک مشترکہ، یعنی سب نے بیٹھ کے ایک اجلاس ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہم ہی اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہم ہی اس ملک کو چلائیں گے، اور ہم نے ہی اس ملک کو آئین بنانا ہے۔ یعنی اس کا مین مقصد یہ تھا کہ ہم نے ہی اس ملک کے رولز بنانے ہیں، ورنہ انگریز پھر بنا لیں گے۔ تو بچے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اکٹھی ہو کے بیٹھ جاتی ہیں، اور یہاں پر پھر ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے۔ اس کمیٹی میں ہندو اور کانگریس جو تھے ان دونوں کو شامل کیا جاتا ہے، اور اس کمیٹی کے جو سربراہ ہوتے ہیں وہ کانگریس کے ایک رہنما تھے جس کا نام تھا موتی لال نہرو۔ بچے موتی لال نہرو نے کیا کیا کہ انہوں نے پھر ایک رپورٹ پیش کی 1928 میں۔ اس رپورٹ کو نہرو رپورٹ کہتے ہیں۔ بچے اگر میں اس رپورٹ کی بات کر لوں کہ اس رپورٹ میں کیا تھا، تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ رپورٹ جو تھی یہ سراسر مسلمانوں کے اگینسٹ تھی، ان مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی زیادتی کی گئی تھی۔ بچے اس رپورٹ میں نہرو کہتے ہیں، وہ انگریزوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہندوستان کو خود مختاری دی جائے، یعنی ہندوستان کو چھوڑ دی جائے، اور یہاں کے جو پاورز ہیں وہ ہندوؤں کے مسلمانوں یہاں کے ہندوستان کے حوالے کیے جائیں۔
یعنی تقسیم کی بات نہیں کی گئی تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ جو مرکزی مطلب یہاں پر جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کی نہیں بلکہ مرکز کی بات کی گئی کہ ان کو مضبوط کیا جائے، یعنی اس کو اسٹرانگ کیا جائے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی ایک مسلمانوں کے اگینسٹ بات تھی۔ مسلمانوں کا مطالبہ تھا کہ جداگانہ انتخاب کا جو طریقہ کار ہے، تو نہرو رپورٹ میں یہ بھی تھا کہ اس جداگانہ طرز انتخاب جو ہے اس کو ختم کیا جائے یا اس مطالبے کو ریجیکٹ کیا جائے۔ اس کے علاوہ یہ بھی مسلمانوں کے اگینسٹ تھا۔ اس کے علاوہ جو ہندی زبان ہے، نہرو رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہوا تھا ہے کہ جو ہندی زبان ہے اس کو سرکاری یعنی آفیشیلی لینگویج قرار دی جائے، اور جو اردو زبان ہے اس کو ختم کیا جائے، اس پہ پابندی لگائی جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر یہ بھی ایک مسلمانوں کے اگینسٹ یا مسلمانوں کے ساتھ ایک زیادتی ہو رہی تھی۔ تو اس رپورٹ پر جو مسلمان تھے یا مسلم لیگ تھی یا اسپیشلی جو قائد اعظم تھے، انہوں نے اس پہ شدید ریئیکٹ کیا۔ انہوں نے اس رپورٹ کو مسترد کیا اور اس کو نہ ماننے سے اس کو انہوں نے نہیں مانا اور ماننے سے ٹوٹلی انہوں نے انکار کیا۔ اسی موڑ پہ پھر قائد اعظم نے ایون یہ بھی فرمایا کہ اب یہاں سے آپ کے اور ہمارے جو راستے ہیں وہ جدا جدا ہیں، یعنی آپ اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے۔ اور بچے اسی نہرو رپورٹ کے جواب میں پھر قائد اعظم نے جو 14 نکات تھے، 14 پوائنٹس تھے، وہ بھی پیش کیے تھے۔ لیکن بہرحال اس 14 پوائنٹس یا ایسی چیزوں پہ ہم زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس میں نہیں جائیں گے، وہ آپ انشاءاللہ آگے پڑھو گے۔ یہاں پر بچے پیج نمبر 9 پہ ایک اور ایک اہم واقعہ آتا ہے بچے 1935 میں پھر جو انگلستان یعنی انگلینڈ میں وہاں پر اسمبلی ایک قانون پاس کرتی ہے۔ اس قانون کو ہم 1935 کا ایکٹ کہتے ہیں، یعنی 1935 کا قانون یہاں پر وہ ہندوستان میں لاگو کرتے ہیں، اور اسی قانون یعنی رولز کے تحت 1937 میں ہندوستان میں الیکشنز ہوتے ہیں، صوبوں میں الیکشنز ہوتے ہیں۔ اور بچے یاد رکھیں کہ ٹوٹل 11 صوبوں میں الیکشنز ہوتے ہیں، اور ان الیکشنز میں کانگریس اور مسلم لیگ دونوں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، لیکن 11 میں سے 8 صوبوں پر یعنی 8 پروونسز پہ کانگریس جو ہے وہ باری یعنی بہت ہی زیادہ بیسٹ کامیابی یا بہترین طریقے سے ان کو شاندار کامیابی ملتی ہے، اور وہاں پر جو کانگریس ہے ان 8 صوبوں میں اپنی اپنی جو حکومت ہے وہ بنا لیتی ہے۔ تو بچے یہ تھے آج کے کچھ واقعات، کچھ اس پہ میں نے تھوڑی سی روشنی ڈالی۔ بچے پھر بھی اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ کائنڈلی آن لائن کلاس میں ضرور آیا کریں گے، پھر ہم انشاءاللہ اس پہ ڈیبیٹ کریں گے۔ بچے اپنا پیاروں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔